آج ہم صحیح بخاری شریف سے کچھ منتخب احادیث نبویہ پر بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان روایت سے جو اہم باتیں ہیں، جو گائیڈنس ہے، اسے سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ احادیث صرف آپ کہہ لیں تھیوری نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں، ایمان سے لے کر علم، ہمارے آپس کے تعلقات اور روزمرہ کے عملی معاملات تک۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں ان میں کیا خاص باتیں ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی روایت حدیث 101۔ یہ تو کافی آپ کہہ سکتے ہیں گہری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پر پہلے سب کو خاموش کرایا اور پھر فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت، اور خاص طور پر آلودائی خطبے کے موقع پر یہ کہنا، اس کا پس منظر اہم ہے۔ جی، کیا پس منظر تھا؟ دیکھیں، یہ وہ وقت تھا جب بیرونی خطرات کچھ کم ہو رہے تھے، معاشرہ مستحکم ہو رہا تھا، اور اکثر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں اندرونی جھگڑے، وہ اقتدار کی کشمکش، یہ چیزیں سر اٹھاتی ہیں۔ اچھا۔ تو یہ وارننگ مستقبل کے لیے تھی کہ اصل خطرہ اندر سے آ سکتا ہے جو معاشرے کو توڑ دیتا ہے، اور یہاں کافر نہ بن جانا کا مطلب شاید یہی ہے کہ ایسے کام نہ کرنا جو ایمان کے بالکل خلاف ہوں، جو تباہی لائیں، یعنی اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یعنی اندرونی اتحاد سب سے اہم ہے۔ اچھا، اگلی روایت 102۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، علم اور عاجزی پر۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ جی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ جواب آپ کہنے پسند نہیں آیا، کیونکہ علم کی اصل نسبت تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو انہیں حکم ہوا کہ ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ تو خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بڑا سبق تھا عاجزی کا۔ بالکل۔ اتنی بڑی شخصیت کے لیے بھی۔ پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے اور وہ واقعات پیش آتے ہیں جو ہم سب نے سنے ہیں، کشتی میں سوراخ کر دینا، ہاں، وہ لڑکے کو قتل کرنا۔ جی، اور پھر وہ گاؤں جہاں لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، وہاں مفت میں دیوار ٹھیک کر دینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، شریعت کا علم رکھتے تھے، ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل تھا۔ وہ صبر نہیں کر پائے، سوال کر بیٹھے۔ جی، سوال کر بیٹھے، اور یہیں اس قصے کا آپ کے لیے مرکزی نقطہ ہے۔ ایک تو علم عاجزی، یہ ماننا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، چاہے ہم خود کو کتنا ہی بڑا عالم سمجھیں۔ بالکل۔ دوسرا صبر، خاص طور پر جب چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوں، اور تیسرا یہ یقین کہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو ہمیں شاید فوراً نظر نہ آئے۔ صحیح۔ خضر علیہ السلام نے بعد میں وجہ بتائیں تو وہ بالکل الگ تھیں، اور وہ جو بات انہوں نے کہی کہ میرا اور تمہارا علم مل کر اللہ کے علم میں سے بس اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی پیا۔ ہاں، یہ تو کمال کی مثال ہے انسانی علم کی محدودیت کی۔ بالکل۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ علم کی شاید دو قسمیں ہیں، ایک جو ہم کوشش سے، شریعت سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور علم کی انہی حدود کا ذکر ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے، حدیث 104 میں۔ جب مدینہ میں یہودیوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ روح کیا ہے، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہیں، فوراً جواب نہیں دیا۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علم آپ کو اس وقت براہ راست نہیں دیا گیا تھا۔ پھر وہی آئی اور جواب ملا کہ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو سیدھی سیدھی موسیٰ اور خضر والے قصے سے جڑ گئی نا؟ بالکل جڑ گئی کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور ہمارا علم بہت تھوڑا۔ ہمیں اپنی لیمٹس، اپنی حدود کو ماننا چاہیے۔ اچھا، تو علم کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں عمل پر کہ جو ہم کرتے ہیں اس کی ویلیو کس چیز میں ہے۔ حدیث 103 اسی بارے میں ہے۔ سوال ہوا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے، کیونکہ کوئی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی غیرت کے لیے، کوئی غصے میں۔ جی، تو جواب کیا تھا؟ بہت واضح، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ نیت سب سے اہم ہے۔ اصل چیز نیت ہے۔ عمل باہر سے ایک جیسا لگ سکتا ہے، لیکن قبولیت کا، اس کی قدر کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔
یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ صحیح۔ اور پھر آخر میں کچھ اور احادیث بھی ہیں 105 سے 109 تک جو روزمرہ کے معاملات سے متعلق لگتی ہیں، جیسے 105 میں ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ جی۔ پھر خواتین کے کچھ خاص مسائل ہیں حدیث 106 میں، پاکی کے احکام ہیں 107 میں، اور یہاں تک کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، اس میں کیا نہیں کرنا، یہ باتیں بھی ہیں 108 اور 109 میں۔ جی، یہ جو مختلف احادیث ہیں نا، یہ اصل میں دکھاتی ہیں کہ دین صرف کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، عقیدے سے لے کر عبادت اور روزمرہ کے ذاتی مسائل تک۔ یعنی ایک مکمل پیکج ہے زندگی گزارنے کا۔ بالکل، ایک مکمل ضابطۂ حیات جو عام سے عام کام کو بھی اہمیت دیتا ہے اگر نیت درست ہو اور طریقہ صحیح ہو۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ امت کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے میں عاجزی اور صبر چاہیے۔ یہ ماننا کہ ہمارا علم بہت محدود ہے، عمل میں نیت کا کردار مرکزی ہے، اور یہ کہ دین ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے نا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ یہ کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، تو یہ سمجھ، یہ احساس ہمارے علم حاصل کرنے کے طریقے پر، اسے دوسروں تک پہنچانے کے انداز پر، اور جہاں ہم دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہونا چاہیے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، سوچنے والا سوال۔